یعنی کل ہی کا واقعہ ہے نا، سلمان رشدی کو کوئی چڑھ گیا دیوانہ، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا، حالانکہ اس کو مارنے کی کوئی اہمیت اب نہیں رہی، اس کا جو بھی جرم ہے 42-44 سال پرانا ہے، پرانی بات ہو گئی ہے، نہیں 32-34 سال، 85-86 میں شاید اس نے لکھا تھا، یہ 35-36 سال پرانا، اب وہ ویسے بھی مرنے کے قریب ہے، 70 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے نام لیوا ان کی توہین کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتے، نہ صرف کسی مسلمان ملک میں بلکہ یہ کہ جو کہنے والے جو جن کو مہذب اور ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، جہاں بڑے پڑھے لکھے مسلمان بستے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں ہر دیوانگی کی حد کو پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نشانی ہے جو اللہ دنیا کو دکھا رہا ہے، اور اس میں جو یعنی جتنی بھی دفعہ اس طرح کی بات ہوئی تو مسلمان عوام کا رد عمل بہرحال چونکا دینے والا تھا، متنبع کر دینے والا تھا۔ تو خطرہ اصل میں حکمرانوں سے نہیں ہے، خطرہ مختلف رجیم سے نہیں ہے کہ یہ والے آئے تو یہ والے چلے گئے، اور کھوتا آیا اور گائے چلی گئی، یا گائے آئی کھوتا چلا گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گائے آمد خر رفت یا خر آمد گائے رفت، وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک جیسے ہی رویے ہیں ان کے، اصل فرق عوام کا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو جو عوامی دباؤ ہوگا، جو عوامی ریئیکشن ہوگا، اس کے آگے یہ حکمران جو ہے وہ بہ جائیں گے، بتاشوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، اور پھر جو مسلمانوں کی جہاں بھی کوئی طاقت ہے وہ ظاہر ہوگی۔ تو اس سے پہلے اس طاقت کا کلا کما کرنا ان طاقتوں کے پیش نظر ہے جو اپنے یہ عظیم منصوبے بنا رہی ہیں، گریٹر پلان جن کے ہیں، جو جغرافیہ بدل رہے ہیں، جو مسلمانوں کی امت کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف ہماری غلطی، ہمارا قصور، ہماری کمیوں کی وجہ سے نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری بھی بڑی نالائکیاں ہیں، لیکن اس میں ہمارے دشمنوں کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ بات زیادہ چونکہ سنجیدہ ہو رہی ہے تو لیکن یہ کہ بہرحال اسی کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا لطیف سی بات بھی آپ کے سامنے، ایک واقعہ ہوا۔ کہتے ہیں کسی کے گھر چوری ہو گئی، چوری ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پولیس میں جا کے رپورٹ لکھوائی، کافی نقصان ہو گیا، مال بہت سارا چلا گیا۔ تو اب تھانے دار صاحب آئے، انہوں نے ابتدائی رپورٹ کے بعد جائزہ لیا، جائزہ لے کے انہوں نے کہا، انہیں بتایا کہ اگر آپ اس دن گھر میں ہوتے، شادی پہ نہ گئے ہوتے تو چوری نہ ہوتی، ایک بات یہ ہوگی۔ پھر جب وہ اندر داخل ہوئے تو جس کمرے میں سے زیادہ مال گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کوئی تجوری بنا کے رکھتے تو یہ ادھر رکھا ہوتا تو یہ بچ جاتا۔ اس طرح کی 2-3 چیزیں ہوئی۔ پھر آخر میں پتہ چلا کہ وہ جو روشن دان تھا اس سے چور اندر آیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے یہ روشن دان نہ رکھا ہوتا تو چور اندر نہ آ سکتا۔ تو یہاں ان کی بس ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ساری غلطیاں میری ہی ہیں یا کوئی غلطی چور کی بھی ہے؟ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہماری اپنی بہت غلطیاں، اور ہم نے بہت دفعہ بیان بھی کی، ہمارے حکمرانوں کی بھی غلطیاں، ہمارے عوام کی بھی غلطیاں ہیں۔ ہم نے ملک کو بنا لیا اسلام کی طرف، اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کسی نے ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کی، کسی کے کوئی منصوبے نہیں ہیں، کسی کی کوئی سوچ نہیں ہے، کسی کا کوئی جو ہے پلان نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ بھی یعنی یہ وہی بات ہے کہ جیسے سمجھنا کہ چور کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ بات یعنی کرنا چاہتا ہوں، پاکستان بنتے ہی پاکستان کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا گیا تھا وہ دنیا کو وہ کام قبول نہیں تھا۔ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، پاکستان بنا تھا اسلام کی تجربہ گاہ بننے کے لیے، پاکستان بنا تھا اس لیے کہ دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات کہ جس میں انسانوں کے لیے عدل ہے، انصاف ہے، رحمت ہے، ان کا نمونہ دکھایا جائے تاکہ دنیا اس اسلام کی طرف لپکے، اس پر ٹوٹ پڑے، اس کی طرف دوڑ کے آئے جو انسانوں کی رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے ذریعے سے ان کے سپورٹ کیا ہے۔ اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کو دکھائیں گے تو دنیا اسلام کی طرف آئے گی۔ تو انسانوں کے لیے یہ بات جتنی اپیلنگ ہو سکتی تھی، جن لوگوں نے انسانوں کی گردنوں کے اوپر اپنے پنجے ڈالے ہوئے ہیں، جو دنیا کے اس سرمایے کا بڑا حصہ اپنی تجوریوں میں بھر رہے ہیں، وہ یہودی منصوبہ ساز، وہ سرمایہ دار، وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک، وہ دنیا کی 70% دولت کے مالک، وہ کب چاہتے تھے
کہ وہ نظام دنیا کے سامنے آ جائے, اور جو انہوں نے دھوکے کا نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر کا ایک جو جال بچھایا ہوا ہے, اس کا جو ایک فسانہ ہے, اس کا ایک جو جادو ہے, اس کا جو فسوح ہے, وہ ٹوٹ جائے. وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے. لہذا انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ پاکستان اپنی منزل کی طرف آگے نہ بڑھ سکے. یہ جو اہتمام ہوا ہے, اس میں ظاہر ہے ہمارے لوگوں کی اپنی جو ہے وہ کمزوریاں شامل ہیں, لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے, انہیں رستہ دکھانے والے جو بڑے عالمی چور ہیں, مقامی چوروں کو جن کو آج ہم چور کہتے ہیں, ان کو یہ پٹیاں پڑھانے والے, یہ رستے دکھانے والے, یہ سارا کچھ سکھانے والے, اس کے لیے جو ہے ان کو مدد فراہم کرنے والے وہ عالمی ٹھگ ہیں جنہوں نے چن چن کے ان کو لگایا. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا 1947 میں لے کے چلتا ہوں. ہم نے پاکستان بنایا, کہنے کو کس بنیاد پہ بنایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے میں بعد میں ایسے لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ عوام کا نعرہ تھا, یہ اصل نظریہ پاکستان نہیں تھا. بھئی اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ ہندو کے مقابلے میں معاشی طور پر کمزور ہو جائے گا اگر متحدہ ہندوستان میں رہے. تو ہم علیحدہ ملک اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان خوشحال ہو, روٹی ملے, کپڑا ملے, مکان ملے, روزگار ملے. اس لیے پاکستان بنایا. یعنی لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں بنایا تھا, بنایا مسلمانوں کے لیے تھا, لیکن مسلمانوں کے پیٹ کے لیے بنایا تھا, مسلمانوں کے دل کے لیے نہیں بنایا تھا. سادہ الفاظ میں بات یہ ہو گئی, ان کی بات یہ بنی. ایک اور طبقہ پیدا ہوا, اس نے ایک نئی بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ یہ نظریہ پاکستان جو دو قومی نظریہ بھی ہے, یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ پاکستان بنانے کے لیے تھا. اب جب پاکستان بن گیا ہے تو ایک پاکستانی قوم وجود میں آ گئی ہے, اب دو قومی نظریے کی ضرورت نہیں رہی ہے. چل بھائی, ایک نئی بات آ گئی میدان میں. ایک تیسری بات آ گئی. تیسری بات یہ آئی کہ یہ جو دو قومی بات نظریے کی بات ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, یہ اصل میں تو کسی ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں. مذہب کا اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق؟ ریاست تو ایک جو ہے نا غیر مذہبی اکائی کا نام ہے, ریاست کا کوئی. یہ اب یہاں تک بات پہنچ گئی تو یہ مختلف باتیں شروع ہو گئی, پاکستان بنتے ہی شروع ہو گئی. کس نے شروع کی؟ اب میں آپ کے سامنے ایک اور تقسیم رکھتا ہوں. عوام کو ساری موٹیویشن ملی, جذبہ ملا, تحریک ملی, جوش اور شوق ملا لا الہ الا اللہ سے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ نعرہ نہ لگاتے تو عوام نے نہیں نکلنا تھا, اسے آپ سے کوئی غرض نہیں تھی. وہ نکلی ہے اس کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آپ سوچئے کہ جو نواب تھے بڑے بڑے, میں سب کی نہیں کہتا, اکثریت کی کہتا ہوں, ان میں ٹھیک لوگ بھی ہوں گے, لیکن جو اکثریت تھی وہ کیوں پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ وہ اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ کانگریس نے اعلان کر دیا تھا کہ آزادی کے بعد انگریز کی دی ہوئی جاگیریں ہم واپس لے لیں گے. اگر ہندوستان متحدہ رہتا تو یہ جتنے بھی ٹوانے ہیں تو فلانے ہیں تو فلانے ہیں, ان سے ان کی جاگیریں واپس لے لی جاتی جیسے کہ ہندوستان میں لے لی گئی, یہاں بھی لے لی جاتی. تو انہوں نے کہا یار ہندوستان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, علیحدہ ملک ہوگا, وہاں ہماری بات چلے گی, تو یہ کم از کم کانگریس کی جو چھینا چھپٹی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے, ہماری ریاستیں محفوظ رہیں گی, ہماری جاگیریں محفوظ رہیں گی. ان کا مقصد تو یہ تھا. لہذا جب مسلم لیگ بنی تھی, آپ کو پتا ہے کس نے بنائی تھی؟ عوام نے تو نہیں بنائی تھی, نوابوں نے بنائی تھی. 1906 میں جب مسلم لیگ بنی ہے تو وہ نوابوں نے بنائی ہے. ایک بات یہ ہو گئی, تو انہوں نے تو اپنے مقصد کے لیے بنائی. اس سے آگے چلیے, ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انگریز کی بھی ضرورت تھی کہ پاکستان بنے. بھائی انگریز کی ضرورت کیوں تھی؟ انگریز کی ضرورت اس لیے تھی کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اور جو کانگریس پارٹی ہے وہ بڑی سیاسی پارٹی ہے جس کی روٹس ہیں عوام کے اندر, اور اس کی قیادت بہت جہاندیدہ ہے, بالغ نظر قیادت ہے. اگر ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمارے ہتھے سے بالکل نکل جائے گا, اکھڑ جائے گا, اور ہندوستان کے جو وسائل ہیں, ہندوستان پر انگریز کے قبضے سے پہلے بھی تو سونے کی چڑیا تھی نا.
तो ये तो पूरी दुनिया के एतबार से हमारे लिए खतरनाक मुल्क बन जाएगा। इसको अपने काबू में रखने के लिए जरूरी है कि इसके पड़ोस में एक ऐसा मुल्क हो कि जो इसकी पिंडली को अपने जबड़े में, अपने दांतों में हर वक्त दबा के रखे। ये जरा ची करे तो वो इसके दांत और पंजा गाड़ दे इसके ऊपर, ताकि ये वापस फिर हमारे हुजूर सजदा रेज हो जाए, न दाएं जाए न बाएं जाए। तो एक मुल्क ऐसा दरकार है कि जो हिंदुस्तान को काबू करके रखे। ये बात कही गई, अंग्रेज इसलिए बनाना चाहते थे।